آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے ایک ایسے ہونہار طالب علم سے جس نے عالمی سطح پر اپنی ذہانت اور محنت کا لوہا منوایا ہے، پورے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ گیرزن کیڈٹ کالج کوہارٹ کے کلاس 9 کے کیڈٹ حافظ محمد مزمل اوان نے سنگاپور انٹرنیشنل میتھ اولمپیاڈ چیلنج 2026 میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے۔ اس بین الاقوامی مقابلے میں دنیا کے 40 ممالک، 923 تعلیمی ادارے، 2232 طلباء نے شرکت کی ہے، جہاں سخت مقابلے کے باوجود حافظ محمد مزمل اوان نے اپنی غیر معمولی ریاضتی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کا پرچم سربلند کیا ہے۔ مزید ہونہار طالب علم حافظ مزمل سے ہم خود بات کرتے ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس وقت۔ بہت بہت شکریہ حافظ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو مزمل آپ کو اس شاندار اچیومنٹ پہ ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ کیسا محسوس کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کی یہ جو آپ کی اچیومنٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ جب یہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے یہ اچیومنٹ جو ہے وہ اسکور کر لی ہے تو اس کے بعد کیا فیلنگس تھی؟ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تب بھی یہی تھا کہ جب انہوں نے اعلان کیا سب سے پہلے مجھے اپنے والدین کے بارے میں خیال آیا، اپنے استاد کے بارے میں خیال آیا۔ سب سے پہلے میرے والد صاحب، انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے۔ اس کے بعد میرے میتھ کے سر کالج میں جو ہیں سر شکیل اور سر امین، اور سر شکیل نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہاں پہ آ کے اپنا پرفارم کر سکوں، سائموک کے لیے تیاری کروائی، اور ایم او بھی انہوں نے ہمیں دلوایا، ایسے کانٹیسٹ کے لیے ہمیں وہ تیار کرتے ہیں۔ اور بریگیڈیئر ہمارے جو کالج کے پرنسپل ہیں بریگیڈیئر ملک ناصر علی اوان، انہوں نے ہمیں مواقع فراہم کیے تاکہ ہم ایسے بین الاقوامی سطح پر جا کے پرفارم کر سکیں۔ زبردست مزمل، آپ بہت آگے جائیں گے، آپ کے اس جواب سے مجھے جو ہے نا اندازہ ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے پلان کیا ہوتا کہ گولڈ میڈل آپ کو ملے گا، یا پھر آپ یہ وہاں جا کر پتہ چلا کہ آپ ان میں سب سے نمایاں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں پتہ تھا کہ کچھ ملے، گولڈ میڈل ملے گا۔ وہاں پہ جب ہم گئے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے ویسے ہی شوق ہو گئے تھے ہم تو۔ اس کے بعد جب ہمارے مقابلے شروع ہوئے تو وہاں پہ ہماری ٹیمز بنی تھیں بیسیکلی، اور ٹیمز میں بھی ہمارے ساتھ یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کون سے گریڈ کے بچے ہوں گے۔ میرا جن کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا وہ پہلے میرے 3 مقابلے ہوئے تھے گریڈ 9 والے کے ساتھ اور باقی گریڈ 12 والے کے ساتھ۔ میرا تھا گریڈ 8 سے، تو اس کی وجہ سے میں زیادہ نروس تھا، مگر جب پتہ لگا کہ گولڈ میڈل ملا تب بہت خوشی ہوئی۔ زبردست۔ اچھا کیسا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایک تو نروس تو آپ ڈیفینیٹلی بنتا ہے جب 2232 جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہوں وہاں پہ، اور پھر آپ کو پتا ہو کہ ڈفرینٹ کلاسز سے، ایج گروپ سے ان کا تعلق ہے، تو ایکسپیرینس اوور آل کیسا رہا آپ کا اس اولمپیاڈ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا؟ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا۔ وہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے کے لوگ ملے، ڈفرینٹ طرح سے انہوں نے ہمیں نومینیٹ کروایا۔ اس کے بعد جب ہم ٹیسٹ دینے اندر گئے تب کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا آئے گا، کیسے آئے گا۔ انہوں نے سب کچھ بتایا، سب کچھ سکھایا، اور اس کے بعد وہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ٹیم میٹس تھے وہ، کیونکہ پہلے ایک تھا ہمارے ساتھ وہ پہلے پرفارم کر چکا تھا، اس نے ہمیں سب کچھ بتایا کہ یہ کرنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، ورنہ ہمیں کوئی امید نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مزمل، یہ آپ کا پہلا ٹرپ تھا پاکستان سے باہر؟ جی بالکل پہلا ٹرپ تھا۔ کیسا ایکسپیرینس تھا، ایکسپوجر کیسا تھا جو آپ کو باہر جا کر دیکھنے کا موقع ملا؟ کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا۔ پاکستان سے بالکل ڈفرینٹ کنٹری لگی۔ وہاں پہ جا کے یہ پتہ لگا کہ ہم اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں، اکیلے، کیونکہ باقی جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس گئے تھے ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس تھے، میں اکیلا گیا تھا، تو اکیلا رہنا ہے یہ پتہ، پہلی بار میں آؤٹ آف کنٹری اکیلا گیا۔ ویسے میں کیڈٹ کالج میں ہوں، ہاسٹل میں رہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی عادت تھی، مگر بہت اچھا لگا۔ اور اس کے بعد وہاں پہ ہمیں، کیونکہ ڈفرینٹ پیرنٹس آئے ہوئے تھے تو انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، ان کی مورل سپورٹ بھی آپ کے ساتھ رہی۔ اچھا اسپیسیفکلی ہم میتھس کی بات کرتے ہیں، جی، مطلب میرا خیال ہے 80% بچے بھاگتے ہیں میتھ سے، اور باقی 20% کا فیوریٹ ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ بس اسٹرانگ گرپ ہو جائے تو اس میں پتہ ہے نمبر پکے ہیں پورے کے پورے۔ تو آپ کو کیسے یہ میتھس آپ کا کیا فیوریٹ سبجیکٹ ہے؟ کیسے بنا فیوریٹ اگر فیوریٹ سبجیکٹ ہے؟ پہلے میرا بالکل فیوریٹ نہیں تھا، میں بھی پہلے بھاگتا تھا۔ جب میں نے حفظ کمپلیٹ کیا اس کے بعد مجھے میرے چاچو ہیں، وہ میتھ کے ٹیچر ہیں، سر عزیز نام ہے ان کا، انہوں نے مجھے اکیڈمی جوائن کی، راجہ اکیڈمی۔ ادھر میرے میتھ کے سر تھے سر بلند، ان کی وجہ سے مجھے میتھ بہت اچھی لگی۔ اس کے بعد ابھی گیرزن کیڈٹ کالج کوہارٹ میں مجھے سر امین اور سر شکیل نے بہت اچھی میتھ لگوائی، بس انہی کی وجہ سے الحمدللہ گولڈ میڈل فیوریٹ سبجیکٹ بن گیا۔ فیوریٹ سبجیکٹ بن گیا۔ ویسے میتھس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹس اے لینگویج آف یونیورس، بالکل، تو پھر یونیورس سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا۔ بہت ساری ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ریلز اور ویڈیوز جو آپ کو نہ صرف میتھس کے بارے میں بتاتی ہے بلکہ یونیورس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں، کچھ ان میں انٹرسٹ پیدا ہوا آپ کا؟
ان کی وجہ سے میتھ دیکھنا تو اچھا نہیں لگا، مگر مجھے یہ اچھا لگا کہ میتھ میں سالونگ اچھی لگتی ہے، پرابلم سالونگ، میتھ کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرنا، اپنی لائف میں یوز کرنا. اب جیسے ہم سائموک کے لیے گئے تو وہاں پہ ہمیں میں ڈفرینٹ گیمز میں میتھ کو یوز کرنا تھا، ڈائس گیمز میں میتھ کو یوز کرنا تھا. میتھ ماسٹر مائنڈ گیم تھی جس میں درمیان میں نمبر لکھا ہوتا ہے، سائڈ پہ 4 ڈفرینٹ نمبر ہوتے ہیں، اسے درمیان والا نمبر بنانا ہوتا ہے. اس میں میتھ مزہ آنے لگ گیا بس اسی کی وجہ سے. اچھا، ہمیں اس ٹرپ کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ کا اسپانسرڈ ٹرپ تھا یا اس کا خرچہ آپ کو خود اٹھانا پڑا؟ نامینیٹ اس ٹرپ کے لیے آپ نے کیا خود کو کیا یا پھر آپ کے اسکول نے یا کالج نے آپ کو نامینیٹ کرایا؟ یہ بھی ذرا ڈیٹیلس بتائیں. نہیں، یہ اسپانسر ٹرپ نہیں تھا، میرے والدین نے اس کا خرچہ اٹھایا. اور اس کے لیے سائموک کے لیے پہلے ہمیں اے ایم او دینا پڑتا ہے. اس میں جو میڈلسٹ ہوتے ہیں ان کو سنگاپور جانے کا موقع ملتا ہے، اور میڈلسٹ اور آنریبل مینشن جن کو ملتا ہے ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ یو ایس اے جائیں. تو میں کالج والوں نے مجھے بولا کہ آپ سنگاپور جاؤ، انہوں نے مجھے بیک اپ دیا، بس ان کی وجہ سے میں سنگاپور گیا. اور سر شکیل نے بہت مجھے بیک اپ دیا، ہمارے پرنسپل نے ہمیں بہت سپورٹ دی، ان کی وجہ سے. سر شکیل آپ کے فیوریٹ لگ رہے ہیں ہمیں. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کی کتنی محنت تھی، آپ کے پیرنٹس کی کتنی محنت تھی، آپ کے اساتذہ کی کتنی محنت تھی اس میں؟ میرے پیرنٹس اور اساتذہ کی ساری محنت تھی، انہیں کی دعائیں تھی. آپ کی کوئی محنت نہیں تھی؟ نہیں، میری بھی محنت تھی مگر زیادہ ان کی تھی. میں نے کہا نا آپ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کو ٹائم کتنا لگا اس کے پریپریشن کے لیے؟ 1 ایئر. 1 سال آپ کو لگا؟ کم از کم 1 سال. اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے بارے میں آپ کو خود سے پتا چلا کہ یہ اولمپیاڈ ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کسی نے بتایا یا اسکول یا کالج نے بتایا؟ نہیں، ہمارے کالج میں ایسے IKMC اور سائموک AM ان کے ہوتے رہتے ہیں، اسی میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. AM میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سائموک میں فائنل ہوتا ہے ان کا. جب اس میں میرا میڈل آیا تب سر نے ہمیں بتایا کہ جن کے میڈل ہیں وہ سنگاپور جا سکتے ہیں اور جن کے آنریبل مینشن ہیں وہ USA. اچھا مزمل، آپ کے دوستوں نے آپ کو چیئر اپ کیا جب آپ واپس آئے؟ بڑی خوشی محسوس ہوئی ہوگی ان کو؟ بالکل، میرے دوستوں نے مجھے بہت چیئر اپ کیا، انہوں نے بہت مبارکباد دی. فیوچر گولز کیا ہیں مزمل کے آگے؟ کیا کوئکلی ہمیں بتائیں کیا پلان؟ انشاءاللہ میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں ایز این SSG کمانڈو. انشاءاللہ. زبردست، بڑے بڑے خواب ہیں آپ کے. بریلینٹ برینز جو ہیں وہ ہمارے آرمی کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ مزمل آنے کے لیے، اپنی زندگی کے جو ایمز ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور اپنی اچیومنٹ شیئر کرنے کے لیے. اسی طرح کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب عالمی سطح پر جاتے ہیں، گولڈ میڈل لے کر واپس لوٹتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے پھر ان کو اپنے کندھوں پر اٹھانا اور پھر اسی طرح سے چیئر اپ بیک اپ کرنا. اور ایکسپریسو ہمیشہ سے اپنا پلیٹ فارم فراہم کرتا رہا ہے ایسے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو بھی